تو اب قیامت کے دن وہ پچھتائیں گے۔ در حقیقت ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے تابع فرمان ہے۔ کمانڈر گاڈ کی بات ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، کریٹر بھی ہے اور آنر بھی ہے۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، یعنی اسی نے سب چیزوں کی سوورنٹی اپنے پاس رکھی ہے، ہر چیز کی پاور اسی کے پاس ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ ادعو، کیا کہا گیا؟ پکارو، ربکم، اپنے رب کو، کیسے؟ تضرعا و خفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں دعا کے آداب، ایٹیکیٹس بتا دیے گئے ہیں کہ کیسے مانگو، کیسے اللہ سے دعائیں مانگو۔ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ نے مانگنا سیکھنا ہے تو فقیر اور بچے سے سیکھ لیں۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یعنی ساری توقعات اللہ سے لگا کر اللہ سے پکارو۔ اس امید کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ یقیناً انشاءاللہ قبول کرے گا، اور دعا کے معاملے میں اپنے ذہن میں وہ تینوں اینگل بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کے ساتھ ایک مومن کے 3 معاملہ کرتا ہے، یا تو اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، یا اس کی دعا کے بدلے میں اس کو بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے، وہاں میਂہ برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ تمہارا دل بالکل ایک زمین کی طرح ہے، جب اس پر قرآن کی بارش ہوگی اگر اندر ذرا سا بھی خیر ہوگا تو وہ باہر ضرور آئے گا، اور اگر تمہارا دل میں تمہاری روح دفن ہو چکی ہوگی تو قرآن کی بارش ہوگی لیکن تمہارے اندر سے خیر نہیں پھوٹے گا، بلکہ تمہارا دل اور سخت ہو جائے گا، جس کے لیے اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ اسی قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے بہتوں کو اور بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اب اگلے رکوع سے انبیاء رسول کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ تذکرہ آپ کو آیت نمبر 59 سے آلموسٹ آیت نمبر 137 تک ملے گا۔ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ آپ دیکھیں گے اس میں 3 جو آئیں گے وہ پری ابراہیمک رسول آئیں گے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے 3 رسول، اور 3 آئیں گے پوسٹ ابراہیمک پروفٹس، ان کا ذکر آئے گا۔ اور دیکھیں گے زیادہ تر میں آپ جو بیماری آئی، جو خرابی آئی، وہ شرک کی آئی۔ نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کتنی اپنائیت سے بات کی ہوگی انہوں نے، آرام سے کہا کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو، آخر اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں نعمتیں دیتا ہے، وہی تمہیں زندگی میں سارے پروویژنز دے رہا ہے۔ میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صحیح گمراہی میں مبتلا ہو۔ کیا گمراہی تھی ان کی نظر میں؟ ان کی نظر میں رسالت پر ہونا، رسالت کا کام کرنا گمراہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ یہ ہوتا ہے تبلیغ کا طریقہ۔ قوم کا رسپانس کیسا تھا اور مبلغ کا رسپانس کیسا ہے؟ میچور رسپانس۔ کوئی آگے سے جھگڑا نہیں، جاؤ میں نہیں بتاتا، خود ہی یوٹیوب پہ لیکچر سن لینا، جاؤ میں نہیں بتاتا، واٹس ایپ پہ لیکچر سن لینا، نہیں، کچھ نہیں۔ خاموشی سے حکمت کے ساتھ جواب دیا کہ میں تو اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ اوفینڈ نہیں ہوئے اور نہ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا۔ تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ انبیاء جو ہوتے تھے میچور طبیعت کے ہوتے تھے، ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوا کرتا تھا۔
کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، یعنی ان کے دل اندھے تھے۔ ایسا نہیں تھا کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاتے تو ان کی آنکھوں کا علاج ہو جاتا۔ آنکھوں کی، یہ سر کی آنکھوں کی بات نہیں ہے، دل کی آنکھوں کی بات ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، سب سے پہلے انبیاء آیا کرتے تھے، عقیدے کو درست کرنے کی بات کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اسلام میں عقیدے میں ریولوشن ہے اور عمل میں ایوولوشن ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں، کم آئی کیو لیول کے لگتے ہو ہمیں، ایسے ہی بیکار عقل کے جب بھی یہ کام کر رہے ہو، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ، تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تندومند کیا، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اینسیسٹر ورشپ، توحید کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ۔ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو اب تم انتظار کرو۔ بتا دیا گیا کہ اب تم انتظار کرو، جب تمہارے پاس حجت آ گئی اور تم نے بات نہ مانی تو اب تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ نے ان کو ایکسٹنکٹ کر دیا، بالکل جیسے اللہ نے ڈائناسورس کو ایکسٹنکٹ کر دیا۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس تو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت ہوا کیا تھا جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اس کا معجزہ یہ تھا کہ جو وہاں پر تالاب تھا، پونڈ تھا، اس پونڈ کا پانی ایک ہی دن میں ایک ہی گھونٹ میں یہ اونٹنی پی جایا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسائن کر دیا تھا دن کہ ایک دن قوم کا دن ہوگا پانی لینے کا اور ایک دن اونٹنی کا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، پس اللہ کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ ان دنیا کی گھروں کی سجاوٹ کے پیچھے اپنی آخرت کے گھروں کو داؤ پر نہ لگاؤ۔ بتا دیا گیا گھروں سے اتنی محبت نہ کرو کہ یہ معبود کے درجے پر آ جائیں، دن رات انہی کی صفائیوں میں لگے رہو، انہی کے کاموں میں انوالو ہو جاؤ اور کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے وقت نہ نکال سکو۔ گھروں کا ذکر آیا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ یاد رکھیں، ہدایت ڈگری، آئی کیو یا گھر کا سائز دیکھ کر نہیں آتی، ہدایت دل کے دروازے کے ذریعے اندر آتی ہے، تقوی کے ذریعے آتی ہے۔ غریبوں نے ان کے قوم کے ہدایت لے لی، امیروں نے ریجیکٹ کر دی، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے ثمرت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا، لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، گھروں کی محبت میں پڑے رہ گئے، گھروں میں ہی ان کو موت آئی۔ جس گھر کو چھوڑ کر وہ نہ نکلتے تھے کہ گھر سے نکلیں گے تو ہمارا گھر نیگلیکٹ ہو جائے گا،
قرآن پڑھنے کے لیے جن گھروں سے نہ نکلتے تھے انہی گھروں میں ان کو موت آ گئی. اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تمہیں اپنی خیر خواہی پسند ہی نہیں ہے. تم کو تو درسیز اچھے ہی نہیں لگتے، تم کو تو مبلغ اچھے ہی نہیں لگتے. اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. لوط علیہ السلام پوسٹ ابراہیمک ٹائم کے ہیں اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے تھے. ان کے زمانے کے اندر سیکشول پرورژن آیا تھا بہت زیادہ. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. انکم لتأتون الرجال شہوہ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. ہومو سیکشولیٹی کی طرف اشارہ ہے. ہومو سیکشولیٹی کا مرض اس قوم میں آ گیا تھا اور یہی ہومو سیکشولیٹی کا مرض آج جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور لوگ اس کے لیے پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، آوازیں بھی اٹھا رہے ہیں اور قانون بھی پاس ہو رہے ہیں. تو اگر یہ لوگ بے حیائی کے خلاف پریشر گروپ بنا سکتے ہیں تو ایمان والے حیا کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے پریشر گروپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا. نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے. اناسویں یتطہرون، بڑے پاک باز بنتے ہیں. سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف مورالٹی، جو آج برائیوں سے روکتا ہے آج اس کو یہی کہا جاتا ہے نا. انہوں نے بھی یہی کہا. آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش. پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. آج بھی سڈوم اور عمورہ کی بستیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں عبرت کا نشان. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو. لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو. اسی میں تمہاری بلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. شعیب علیہ السلام کی قوم میں اکنامک ڈس آرڈر تھا. اللہ کی اونرشپ کو سمجھتے نہیں تھے. سمجھتے تھے کہ اللہ نے بس ان کو تخلیق کر کے دنیا میں اپنی مرضی چلانے کے لیے چھوڑ دیا ہے. مدین کے لیے آتا ہے روایات میں کہ مدین ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بھی تھا جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے تھے اور انہی کے نام پر اس جگہ کا نام مدین پڑا تھا. اور یہ بگڑی ہوئی مسلم قوم تھی جس نے وقت کے ساتھ ساتھ مدین میں سیلف میڈ ایڈیشنز کر لیے تھے. جس نے وقت کے ساتھ ساتھ مدین میں دین میں سیلف میڈ ایڈیشنز کر لیے تھے. ان کا ذکر ہے. اور ان کا خیال کیا ہوتا تھا کہ اللہ صرف مسجد تک ہے، مارکیٹ میں اللہ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ بزنس ایتھکس بھی دین کے مطابق ہوں گے. بزنس، کاروبار، سب چیزیں، فائنانس، مارکیٹنگ دین کے مطابق کیا جائے گا. اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ. یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا. جب انبیاء اللہ کا پیغام لاتے تھے تو لازماً معاشرہ دو طبقات میں تقسیم ہو جاتا تھا. ایک جو مانتے تھے، دوسرا جو نہیں مانتے تھے. کلیئر بلیک اینڈ وائٹ سچویشن پکچر بن جایا کرتی تھی. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو. وَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. پارہ نمبر 9. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. شعیب نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں. اللہ یہ کہ ان یشاء اللہ ربنا، اللہ ہی ہمارا رب ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کیا. اے ہمارے رب اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اور اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بندگی کی شان کہ سب کچھ کر کے بھی کریڈٹ اللہ کو دے دیا.
یاد رکھیں صراط مستقیم پر واپسی کا راستہ لینا یہ بہت ہی خطرناک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. صراط مستقیم پر آ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ بس یہ ون وے روڈ ہے، اب میں اس پر آ گئی تو مجھے آگے سے آگے ہی بڑھنا ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، انہوں نے کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. لوگوں نے کہا کہ تم نے شعیب کی بات مانی تو تمہارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ سچا اور ایماندار سوداگر قیامت میں صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو بزنس آنےسٹی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے. شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے. بتا دیا گیا کہ اس دین کا مقصد کیا ہے. دنیا کے ہر معاملے میں، دنیا کے ہر ایسپیکٹ میں، ہر اینگل میں اللہ کو بڑا بناؤ. بزنس ہو، فائنانس ہو، ٹریڈ ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناؤ اور اسلام کے مطابق بزنس کرو. حدیث میں آتا ہے تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ جس نے صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے بزنس کیا، اللہ کی رضا کے لیے حلال نہ کمایا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید کہ وہ عاجزی پر اتر آئیں. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں. یعنی کیا مطلب تھا ان کا مطلب تھا کہ اچھے برے دن تو سبھی پر آئے ہیں، اٹس اوکے اگر ہم پر بھی آ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ یہ ان کو وارننگ دی جا رہی ہے. آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے اوپر اسی طرح سے آزمائشیں لاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اوپر ہمارے ساتھ بھی کیا ہوا، دنیا کی تاریخ دیکھیں. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، گریٹ ڈپریشن ہوا. یہ سب چیزیں، یہ سب حالات خراب ہوتے ہیں. پھر اکنامکس کے حالات خراب ہوئے، اکانومی مختلف ملکوں کی ڈسٹرب ہوئی. یہ اللہ جھنجھوڑتا ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے سسٹم درست نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹمز کو فالو کرو، خود بخود تمہیں برکت اور خیر نظر آئے گی. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی برکت ناپ تول کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو. جب اپنے گھر یا گھر سے باہر ہم گناہوں میں گھرے ہوئے ہوں اور ہمیں یہ سوچ آئے اور ہمیں ڈر بھی نہ لگے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ سے بے خبر ہو گئے ہیں، سمجھ لیں کہ انسان متکبر ہو گیا ہے. کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. پھر وہ کچھ نہیں سنتے. سب سنائی دیتا ہے، حق سنائی نہیں دیتا. نیچرل ڈیزاسٹر دنیا میں آ رہے ہیں. یاد رکھیں ہم کسی نیچرل ڈیزاسٹر کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس لیے کہ یہ علم الیقین ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز آئیں اس کے اوپر دو ایکسٹریم سے بچیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر نیچرل ڈیزاسٹر پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے. اسکالرز کہتے ہیں مومن کا معاملہ اس کے درمیان والا ہونا چاہیے. اللہ کا عذاب آپ اور میں ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اللہ کا عذاب اس وقت اللہ کا عذاب ہوتا تھا جب انبیاء آیا کرتے تھے اور انبیاء بتایا کرتے تھے کہ اچھا ہم نے پہنچا دیا، ہم نے حق ادا کر دیا، تم نے نہیں مانا، اب تم تیار رہو کہ اللہ کی سزا آئے گی. ان کے پاس علم الیقین ہوتا تھا. آج دنیا میں کسی انسان کے پاس علم الیقین نہیں ہے. تو ایک درمیانہ ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے کسی نیچرل کلائمیٹی کے اوپر. نہ تو بالکل غافل ہو جائیں کہ اپنی غلطیوں کی طرف دیکھیں ہی نہیں، اور نہ بالکل یہ کہہ کے کہ بس اللہ کا عذاب ہے، یقیناً ان لوگوں نے جس پر یہ عذاب آئے کوئی غلطی کی ہوگی، اس کی ان کو سزا ملی ہے، یہ معاملہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کراچی میں رہتے ہوئے
اگر اب تک آپ کا موبائل فون نہیں چنا الحمدللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں بے حس ہو جائیں کہ نہیں کراچی کا ماحول بڑا اچھا ہے. یہ بے حس ہو جانا ہو جائے گا. بیلنس ایٹیٹیوڈ رکھیں. بالکل حالات خراب ہیں، یقیناً آزمائش ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کی طرف نگاہ کریں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ جو ہم سے اگر ناراض ہے تو وہ ہم سے صحیح طرح سے معاملہ کرے. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو ایک دفعہ وہ جھٹلا چکے تھے اسے وہ دوبارہ ماننے والے نہ تھے. سوری نہ بولا انہوں نے. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی عہد نہ پایا، بلکہ اکثر کو ہم نے فاسق پایا. اللہ کی بات سننے کے لیے یاد رکھیں، کبھی مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے. ان کو شعیب علیہ السلام پسند نہ تھے، اس لیے حق کی طرف بھی نہ پلٹے. اللہ کی بات کے لیے ہمیشہ دیکھا کریں کہ اللہ کی بات آپ سے کیا کہہ رہی ہے. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا. بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی بعثت جو تھی وہ دو طرف سے تھی، ایک آل فرعون پر تھی، دوسری بنی اسرائیلیوں پر تھی. دونوں طرف سے تھی. میرا منصب یہی ہے، ان لا اقول علی اللہ الا الحق. میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صحیح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہذا تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. کہاں بھیج دو؟ یہ بنی اسرائیلیوں کو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس سے اپنے ساتھ فلسطین لے جانا چاہ رہے تھے، پیلسٹائن. فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. شاید ہمیں خیال آئے کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ہمارا معجزہ قرآن ہے. قرآن کے ذریعے ہم معجزات لوگوں تک دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ معجزہ اسی وقت دوسروں کو دکھا سکیں گے جب ہمیں خود معلوم ہوگا کہ قرآن کی کس آیت میں کون سا معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ٹائم باؤنڈ تھا، اس لیے کہ ان کے جو مبعوث کیا گیا تھا ان کو اسی وقت بنی اسرائیلیوں کی طرف اور آل فرعون کی طرف مبعوث کیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے پوری انسانیت کی طرف. تو آپ کا معجزہ بھی ٹائم باؤنڈ نہیں ہو سکتا. جب آپ کا کلام ٹائم لیس ہے تو پھر آپ کا معجزہ بھی ٹائم لیس ہونا چاہیے، اور اللہ نے اسی لیے آپ کا معجزہ قرآن کی شکل میں رکھا. اب مسلمان چاہیے جو اس معجزے کو مسلمانوں کے اندر بھی دکھائیں اور غیر مسلموں کو بھی دکھائیں. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دینا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام صرف ایک اپنے عصا اور چمکتے ہاتھ کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے تھے. پھر بھی فرعون اور فرعون کے ساتھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر گھبرا گئے. کس چیز کا روپ تھا؟ یہ حق کا روپ تھا، حق کا، اللہ کے کلام کا روپ تھا. اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے. مطلب اپنے طریقے سے اس دور کی ایڈورٹیزمنٹ. آج کے دور میں کیا ہوگا؟ بریکنگ نیوز چلا دیں سب چینلز کے اوپر. ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے خود ہی انتظام کر دیا کہ سارے جو مصر کے جادوگر تھے وہ آ کے اس معجزے کو دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام خود تو انتظام نہ کر پاتے ہر جادوگر کو بلا کر اپنا معجزہ دکھانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی انتظام یہ ایسا کر دیا. کبھی کبھی اللہ فاسق اور فاجر سے بھی دین کا کام لے لیا کرتا ہے. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے، یعنی ہم تم کو کیبنٹ منسٹر بنا دیں گے، فکر نہ کرو. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا، پھینکو اپنا عصا. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ سب اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. ان القی عصاک، پھینکو اپنا عصا. تو مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بلغوا انی ولو آیتن، پہنچا دو میری طرف سے جو تم کو پہنچے. یہ آپ کو اور مجھے حکم دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، القی عصاک، اپنا عصا پھینک دیں. انہوں نے پھینک دیا. آپ کو اور مجھے قرآن جو حکم دے، آپ اور میں فوراً اس کے اوپر کہیں آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ جیسے ہی آج کے دور میں یہ آیتیں کیسے زندہ ہوں گی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تمام جھوٹے جادو کو نگل گیا، ایسے ہی جب قرآن پر عمل شروع ہوگا تو سارا باطل غائب ہو جائے گا. تم عمل تو کرنا شروع کرو. فوقع الحق، اور اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا. کس چیز نے ان کو اندر سجدے میں گرایا تھا؟ دل نے. ان کے دل جھک گیا تھا ان کا. کہنے لگے ہم نے مان لیا، آمنا برب العالمین، ہم نے مان لیا رب العالمین کو. کون سا رب؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. ڈکٹیٹرز، متکبر ہر زمانے کے ایک ہی جیسے رہے. جب کوئی ان کی بات نہیں مانتا تو وہ فزیکلی ٹارچر کرنے کے اوپر اتر آتے ہیں. انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ if you can't convince them, confuse them. تو اس نے بھی ڈرانے کے لیے ایسی سزا بتائی. اس کا خیال تھا کہ شاید اگر یہ ابھی بھی بات نہیں مانیں گے تو کم سے کم کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری طرف آ جاتے ہیں. تو جس بات پر ہم سے اور لیکن ان کا ایمان بہت مضبوط تھا جادوگروں کا. اللہ نے ان کے دل جھکا دیے تھے. انہوں نے کہا تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے اسے مان لیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. یہ تھا ان کے ایمان کا جذباتی پہلو. نیا نیا ایمان آیا تھا نا، نیا نیا اللہ کا کلام ان کے دل پہ اترا تھا، نیا نیا انہوں نے معجزہ دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا. تو ان کے اندر جذبات تھے، جذبات بھی ہائپ پر تھے. تو جب نیا نیا ایمان آتا ہے فوراً عمل شروع کر دیں. آپ قرآن سن رہی ہیں، آپ کا عمل کا دل کر رہا ہے، ڈیلے مت کریں. بالکل جیسے آپ کی جو ڈرنک ہوتی ہے، اگر آپ اپنی ڈرنک کو تھوڑی دیر آدھے گھنٹے کے لیے ٹھنڈی ڈرنک کو گلاس میں ڈالتی ہیں تو کتنی فزی ڈرنک مزیدار ہوتی ہے. آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے باہر چھوڑ دیں، فلیٹ ہو جاتی ہے. انسان کے ایمان کا بھی یہی حال ہوتا ہے. جس وقت ایمان دل میں آئے عمل کرنے کی طرف آگے دوڑ پڑیں. کسی نے کہا کہ جیسے گرم روٹی جو توے سے اترتی ہے وہ کھانے کا مزہ آتا ہے، فریزر سے روٹی نکال کر کھانے کا کبھی مزہ آتا ہے؟ کبھی نہیں آتا. تو اپنے ایمان کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں ورنہ عمل میں پیچھے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان میں پختگی عطا فرمائے. اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں خوب دعائیں کرنے والا بنائے اور اللہ ہمارے اوپر بھی اپنا صبر انڈیل دے اور ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.